یہ واقعہ ہے ایک ایسے میدان جنگ کا جہاں اسلام کے سب سے عظیم فوجیوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر تاریخ لکھی۔ یہ واقعہ ہے ان دلیروں کا جو صرف اللہ کے لیے لڑے۔ یہ ہے جنگ احد کا واقعہ، لیکن یہ جنگ جیت کر بھی ہار بن گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا جو مسلم فوج بدر میں 313 ہونے کے باوجود بھی جیت گئے، اور جنگ احد میں 700 ہونے کے باوجود بھی مسلم فوج کو جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑا؟ آج ہم جانیں گے جنگ احد کا پورا واقعہ تفصیل سے آج کی اس ویڈیو میں۔ جنگ بدر کے بعد قریش کے سرداروں کا غم اور غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے لیڈرز مارے جا چکے تھے۔ قریش کی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ ابو سفیان نے قسم کھائی، جب تک میں بدر کا بدلہ نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ مکہ میں ہر گھر سے پیسے جمع کیے گئے اور ایک زبردست لشکر تیار کیا گیا، 3000 کا لشکر، جس میں 200 گھڑ سوار اور 300 اونٹ تھے۔ اس فوج میں قریش کی عورتیں بھی شامل تھیں تاکہ مردوں کا جوش اور بڑھ سکے۔ مدینے میں جب یہ خبر پہنچی کہ قریش کی فوج آ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کو مشورہ دیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مدینے کے اندر ہی رہ کر لڑائی کرے، لیکن جوان صحابہ، خاص کر بدر میں شامل نہ ہونے والے، یہ چاہتے تھے کہ کھلے میدان میں لڑائی ہو۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور اگلے دن 1000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا۔ لیکن راستے میں ایک بڑا جھٹکا لگا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے 300 لوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب مسلم فوج صرف 700 رہ گئی تھی۔ احد کا میدان مدینے کے بالکل قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو ایسے مقام پر رکوایا کہ پیچھے پہاڑ تھا اور سامنے سے دشمن کے آنے کا راستہ۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی جبل رما پر 50 تیر انداز مقرر کیے گئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، چاہے ہم جیت جائے یا ہار جائے، تم اس پہاڑی کو مت چھوڑنا۔ لشکروں نے مورچے سنبھالے۔ سورج نکلتا ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جنگ کا آغاز قریش کے سب سے زبردست سپاہی طلحہ بن ابی طلحہ سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بہادر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ایک مشرکین کے چیمپئنز مارے گئے۔ مسلمانوں کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ قریش کی صفیں ٹوٹنے لگی۔ مسلم فوج جیت کے قریب تھی، لیکن یہی وہ موڑ تھا جہاں سے کہانی نے کروٹ لی۔ جب مشرکین پیچھے ہٹنے لگے تو مسلم فوج نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا۔ پہاڑی کے اوپر جو 50 تیر انداز تھے، ان میں سے زیادہ تر نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھلا دیا اور نیچے اتر آئے۔ صرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں رکے۔ یہی موقع قریش کے خالد بن ولید نے پکڑا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے مسلم فوج پر ایسا حملہ کیا کہ سب کچھ الٹ گیا۔ مسلم فوج 2 حصوں میں بڑھ گئی، افراتفری مچ گئی۔ کچھ لوگ سمجھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ جیسے گریٹ واریئرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہو گئے اور جان کی بازی لگا دی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم کس کے لیے زندہ ہے، اور وہ دشمنوں کے لشکر کے بیچ میں گھس کر شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر تقریباً 80 سے زیادہ زخم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قتل کی کوشش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک تک شکست ہوئی، پیشانی مبارک سے خون نکلا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دیا۔ ان کا ہاتھ لقوہ زدہ ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں نے پھر سے ہمت اکٹھا کی اور دوبارہ قریش پر ایک زوردار حملہ کیا۔ قریش نے سمجھا کہ مسلمان پھر سے جمع ہو رہے ہیں اور یہ دیکھ کر قریش وہاں سے واپس چلے گئے۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک انتہائی دردناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس شہادت کے پیچھے تھی ایک عورت، ہند بن عتبہ، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے والد عتبہ بن رابعہ، اس کا بھائی ولید اور اس کے چچا شیبہ کو قتل کیا تھا۔ ہند کے دل میں اس بات کا انتقام آگ بن کے جل رہا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم چیر کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور ان کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ سے چبائے گی۔ اس وقت مکہ میں ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ نیزے بازی میں ماہر تھا۔ ہند نے اس سے وعدہ کیا، اگر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں مار دے
तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी। वहशी सिर्फ इसी काम के लिए आया था कि वो किसी तरह हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करे। उहद के मैदान में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर की तरह लड़ रहे थे। हर तरफ मुशरिकीन उनसे खौफजदा थे। उस वक्त वहशी एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। उसने अपना नेजा हाथ में लिया, बस एक मौका चाहिए था। जैसे ही हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुशरिक को कत्ल किया और जरा घूमे, वहशी ने एक बड़ा निशाना लगाया और नेजा उनकी तरफ फेंका। नेजा उनके पहलू में जा लगा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही शहीद हो गए। जब हिंद को पता चला कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए हैं, तो वो मैदान में आई, उनका जिस्म देखा और अपना चाकू निकालकर उनका सीना चीर दिया। उसने उनका कलेजा बाहर निकाला और उसे अपने मुंह में डालकर चबाने लगी, लेकिन अल्लाह ने उसे कबूल न किया। उसके मुंह में कलेजा हजम न हो सका तो उसने उस कलेजे को थूक दिया। फिर भी हिंद ने हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म चीर डाला, उनकी नाक काट दी, उनके कान काट दिए और उन्हें हार की तरह पहन लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म देखा तो वो रो दिए और कहा, मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदुश शहाबा, शहीदों का सरदार का लक़ब दिया। उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। उनमें सबसे अजीम नाम हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था, जिन्हें हिंद बिन उतबा ने शिकार करवाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहीदों को दफन किया, उन पर आंसू बहाए, लेकिन फिर उन्होंने इरशाद फरमाया, मुशरिकों ने हमें गैरत दिलाई, लेकिन हम सब्र से काम लेंगे। जंगे उहद एक सबक था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म जरूरी होता है और डिसिप्लिन के बिना जीत भी हार बन जाती है। जंगे उहद ने ये सिखाया कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें तो हार भी जीत बन सकती है। आज भी जब हम इस तरह की उलझनों में हैं तो उहद का पैगाम हमें याद रखना चाहिए। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादार रहो, अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा। सब्सक्राइब करें।